اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ طوفان آ رہا تھا مگر ڈھیر ہو گیا، میں نے علی کا نام لیا زیر ہو گیا۔ تاثیر ایسی ہے علی کے نام میں، جس نے بھی لیا خدا کی قسم شیر ہو گیا۔ چین کے بادشاہ نے اپنے بیٹے کے لیے بادشاہ خطا کی لڑکی کا رشتہ طلب کیا۔ جب رشتہ ازدواج کی تاریخ قریب آئی تو بادشاہ خطا نے چین کے بادشاہ کو خط لکھا کہ اپنے بیٹے کو یہاں بھیجو تاکہ تمام رسمیں ادا کر دی جائیں۔ بادشاہ نے اپنے بیٹے کو ہزاروں باراتیوں کے ساتھ روانہ کر دیا۔ جب کشتی دریا کے بیچ میں پہنچی تو دریا کے تھپیڑوں میں سب غرق ہو گئے۔ بادشاہ نے رو رو کر اپنی بینائی کو ختم کر لیا۔ بادشاہ کے ایک وزیر تھا جو بہت نیک اور صاحب ایمان تھا۔ اس نے بادشاہ کو تسلی و تشفی دی اور کہا کہ میں نے سنا ہے کہ مدینہ میں نبی آخر الزمان ہے، جن کا ایک جانشین اور خلیفہ بلا فصل ہے، جس کا نام علی ہے، جو حلال مشکلات ہیں، مشکل گرہوں کو بھی کھول دیتا ہے، ان کے پاس چلتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ 7 برس ہو گئی اب اس واقعے کو گزرے ہوئے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ دوبارہ زندہ ہو؟ وزیر نے زیادہ اصرار کیا تو بادشاہ 40,000 کا لشکر لے کر مدینہ روانہ ہو گیا۔ ادھر خدا نے جناب جبرائیل کے ذریعے رسول کو وحی کی کہ اے میرا نبی، اس لشکر کے بادشاہ کی مدد کرنا اور اس کی مدد کے لیے علی کو بھیج دینا۔ مولا کائنات کچھ عرصہ کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ بھاگتے ہوئے اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ، ایک لشکر بہت بڑا آ رہا ہے۔ رسول نے فرمایا پریشان نہ ہو، وہ حملہ کرنے کے لیے نہیں آ رہے، بلکہ وہ تو اپنی مدد کے لیے آئے ہیں۔ اس کے بعد مولا کائنات مولا علی کو بلوایا اور فرمایا کہ جاؤ اس لشکر کی مدد کرو۔ یہ سن کر کافر اور مشرکین جو تھے اور منافق تھے وہ مذاق اڑانے لگے اور پھر کہنے لگے یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنے عرصے کے بعد مولا مشکل کشا کسی مردے کو زندہ کر دیں۔ امام المتقین جب مدینہ سے باہر پہنچے تو لشکر کو وسیع عریض دیکھا۔ فرمایا کہ سب آنکھیں بند کر لو۔ رسول نے اپنے بھائی کو دلدل پہ سوار کروایا اور روانہ کر دیا۔ جب مولا علی نے سب کو آنکھیں بند کرنے کا حکم دیا تو سب حیران ہو گئے۔ مولا نے فرمایا کہ چین نہیں جانا؟ تو سب نے حیرت سے کہا کیوں نہیں؟ مولا نے فرمایا بس آنکھیں بند کر لو۔ ادھر سب نے آنکھیں بند کی۔ مولا نے زمین کو حکم دیا، زمین سمٹ گئی اور آنے واحد میں بساتے سلیمانی کی طرح زمین سمٹ گئی اور مولا درائے چین کے کنارے میں موجود تھے۔ جناب سلمان فارسی کہتے ہیں کہ رسول نے حالات کا جائزہ لینے کے لیے مسجد مدینہ کی چھت پر تشریف لے گئے۔ مولا نے دریا کے کنارے پہنچ کر مچھلیوں کو اکٹھا ہونے کا حکم دیا۔ جب سب مچھلیاں اکٹھی ہو گئیں تو مولا نے پوچھا کہ بادشاہ وقت کے بیٹے کو کس نے کھایا ہے؟ سب نے کہا کہ ہمیں اس چیز کا علم نہیں۔ کہ ایک بہت بڑی مچھلی نے سر نکالا اور عرض کی یا مولا، ایک مگرمچھ نے کھایا۔ حضرت نے حکم دیا کہ فوراً واپس جاؤ اور پانی کی تہ سے غوطہ زنی کر کے اس کے جسم کا کوئی سا حصہ یا کوئی سی ہڈی یا کچھ بھی ملے وہ لے آؤ۔ مچھلی گئی دریا میں غوطہ زنی کے بعد، وہ بہت ٹائم اس نے گزارنے کے بعد آ کر کہا کہ مولا مجھے کچھ نہیں ملا، لیکن مولا کائنات وہ جو ہیں وہ کل شیء احصیناہ فی امام مبین ہے۔ مولا نے مچھلی سے کہا کہ جاؤ، دریا میں ایک پتھر ہے جس کے دامن میں اس کی انگلی کا ایک حصہ پڑا ہے، اٹھا کر لے آؤ۔ وہ گئی اور اس نے وہ انگلی اٹھائی اور مولا کو پیش کر دی۔ مولا نے چادر اوڑھ کر 2 رکعت نماز ادا کی اور کہا کہ پروردگار عالم تو خالق کائنات ہے، اس انگلی کے جوڑ سے اس لڑکے کو زندہ کر دے۔ لڑکا زندہ ہو گیا، مولا کی خدمت میں حاضر ہوا اور سلام عرض کی۔ مولا نے فرمایا کہ جاؤ اپنے باپ کے پاس، اس کی آنکھوں کی بینائی ہو تم، اس کا نور ہو آنکھوں کا، جاؤ اپنے باپ کے ساتھ جا کے اپنی سلطنت پہ حکومت کرو۔ اس نے کہا کہ مولا جب میں اپنے وطن سے چلا تھا تو میرے ساتھ 3 کشتیوں میں لوگ سوار تھے۔ مولا میں اب اکیلا جاؤں گا تو میری کیا عزت رہے گی؟ لوگ کیا کہیں گے؟ خود تو آ گئے اور اپنے ساتھیوں کو چھوڑ آئے۔ مولا میں تنہا نہ جاؤں گا، یا تو ان کو زندہ کر دیں یا پھر مجھے بھی مار دیں۔ مولا نے اپنے ہاتھ کو دریا میں ڈالا اور وہ ہاتھ جسے خیبر شکن کہا جاتا ہے، ہاتھ کی صرف 3 انگلیوں کے سہارے سے مولا نے ان 3 کشتیوں کھینچ کر باہر نکال دیا اور سب کے سب زندہ و سلامت تھے۔ بس آزادارو، بادشاہ کے بیٹے نے اپنے جانثاروں کے بغیر وطن جانا قبول نہ کیا، مگر علی کی بیٹی جناب زینب جب مدینہ سے چلی تھی 63 اونٹوں کا قافلہ تھا، مگر جب مدینہ واپس